معزز سامعین، ہمارا تیسرا سوال ہے، تیسرا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک نماز عیدین ادا کرنے کا وقت دل سے نیت کرنا اور زبان سے کہنا چاہیے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور مقتدی کو امام کے اتباع کی نیت بھی کرنا چاہیے، یعنی مقتدی یہ نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز سے عیدین پڑھ رہا ہوں، عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، یعنی بقرہ عید کی نماز۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے اور نمازوں کی طریقے کے مطابق باندھ لیے جائیں، یعنی جس طریقے سے اور نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نماز، فرض نماز، اسی طریقے سے نیت باندھ کر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد امام و مقتدی دونوں کیا پڑھیں گے؟ ثنا۔ ثنا مطلب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پوری ثنا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام زائد تکبیرات یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، اور مقتدی بھی اسی طرح کرے امام کی طرح، اور ہر مرتبہ اللہ اکبر مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھاوے، یعنی دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ میں جس طریقے سے ہاتھ اٹھائے تھے اسی طریقے سے ہاتھ اٹھانا ہے، اور تکبیر کے بعد لٹکا دے یعنی چھوڑے رہے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ ہاتھ باندھ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس طریقے سے پہلی تکبیر میں ہاتھ کو لٹکاتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے، اسی طریقے سے تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کو لٹکاتا ہے، پھر نیت باندھتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ ہاتھ باندھ لیں، ہاتھ کو لٹکانا نہیں ہے تیسری تکبیر کے بعد، بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اور ہر تکبیر کے بعد اتنا توقف کرنا چاہیے کہ جتنے عرصے میں 3 تکبیریں کہیں جا سکیں، اور اس اثناء میں کوئی ذکر مسنون نہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے والا مقتدی یا امام، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو، ان کی تکبیروں میں رفع یدین۔ رفع یدین کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا، رفع یدین کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد امام اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت بلند آواز سے پڑھنا ہے، یہ امام پڑھے گا، مقتدی کو تو خاموش ہو کر سننا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ کوئی سورت جو ملائے، کوئی چاہے کوئی سی بھی سورت ملا سکتا ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی جو سورہ اما پارے کے اندر ہے، سبح اسم ربک الاعلی کی سورت پڑھیں۔ اس کے بعد امام رکوع کرے اور مقتدی امام کی پیروی کریں، یعنی وہ بھی رکوع میں چلا جائے، پھر سجدہ کریں۔ پھر جب دوسری رکعت شروع کریں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ سورت حل اتاک ہو، یعنی سبح اسم ربک الاعلی کے بعد جو سورت آتی ہے حل اتاک، یہ پڑھے، یہ مستحب ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی زائد تکبیرات کہیں گے۔ پہلی رکعت میں زائد تکبیرات ثنا کے بعد کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت، ان دونوں کے بعد 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، یعنی پھر 3 تکبیرات کہیں اور ہاتھ چھوڑ دے، چوتھی تکبیر پر رکوع کرے۔ یہ تکبیرات رکوع کی تکبیر کے علاوہ وہ 3 ہیں، اور ہر تکبیر میں ہاتھ چھوڑے جاویں، باقی نماز حسب دستور پوری ہو جاتی ہے۔ یہی ہے مسئلہ، یہ ہے کہ عیدین کی پہلی رکعت میں تکبیر زوائد قرات سے پہلے کہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہیں، اس طرح دونوں قرات کے درمیان تکبیر زائد حائل ہوگی۔ عید کی تکبیر زوائد کے درمیان کوئی ذکر مسنون نہیں، اس وجہ سے حکم ہے کہ تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہاتھوں کا باندھنا وہاں مسنون ہے جہاں کوئی ذکر مسنون ہو،
اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ سبحانک اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہے۔ خاموش رہنے کی مقدار جماعت کی زیادتی اور کمی پر ہے، یعنی اگر مجمع زیادہ ہے تو 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ زیادہ کرے، اور اگر کم ہو تو کم وقفہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اشتباہ باقی نہ رہنا چاہیے۔